ساتھ ساتھ یہ انتہائی اہم مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ہر شخص کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ مثلا آپ کا روزہ ہے اور آپ کے دانتوں سے خون نکل جاتا ہے اور خون نکل کر وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تو اس خون کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، صرف خون نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ اگر خون نکل کر وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس مسئلے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خون تھوک پر غالب ہو، یعنی خون تھوک سے زیادہ ہو اور وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے، تو یاد رکھیں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خون تھوک پر غالب نہ ہو بلکہ خون تھوک کے برابر ہو اور وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے، تو یاد رکھیں اس دوسری صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس خون کا آپ کے حلق سے نیچے اترتے ہوئے آپ کو اس کا مزہ محسوس ہو، تو یاد رکھیں اس تیسری صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، یعنی خون تھوک پر غالب بھی نہ ہو اور خون تھوک کے برابر بھی نہ ہو اور اس کا مزہ بھی آپ کے حلق میں محسوس نہ ہو، تو یاد رکھیں اس آخری صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جن 3 صورتوں میں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ